السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے سیاست بہت زیادہ گرم ہے۔ ایک دن پہلے اس سے دیکھا آپ نے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، ان کو 7 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، انہوں نے ایک این او سی لیا تھا اور ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ 7 بجے آپ یہ جلسہ ختم کر دیں گے۔ جلسہ 7 بجے ختم نہیں کیا گیا، ڈیڈ لائن کو انہوں نے اوور شوٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جن لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی، اور کل پھر یہ قانونی کارروائی کا عمل شروع ہو گیا۔ قانونی کارروائی کا عمل کچھ اس انداز سے شروع ہوا کہ وہ پاکستان کی ریسنٹ جو پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اندر ہمیں ایک بڑے ہی ریئر جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو ملے، اور ایسے زبردست مناظر تھے کہ وہ ناظرین، وہ چائنیز کے اندر ایک پروورب ہے، اگر کسی کو آپ نے کوئی کرس دینی ہو نا، کسی کو آپ نے کوئی برا بلا کہنا ہو تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یو مے لیو ان ٹیسٹنگ ٹائمز۔ تو آج کل ہم ٹیسٹنگ ٹائمز کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔ جو ہے پارلیمان کے باہر سے گرفتاری ہوتی ہے مروت صاحب کی، افضل مروت صاحب، آپ کو پتا ان کی بھی دھواندار تقریر ہوئی تھی۔ اسی طرح بیرسٹر گوہر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، ان کی بھی پارلیمان کے باہر گرفتاری ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب۔ اور اسی اسنا میں جب یہ خبر وہاں پہ پھیل جاتی ہے کہ باقی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جس میں شیخ وقاص ہیں، زین قریشی ہیں، چند ایک اور لوگ ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ اس لسٹ کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم باہر جائیں گرفتار ہوں، انہوں نے سوچا صبح بھی سیشن ہے تو شب بصری جو ہے ہم پارلیمان کے اندر ہی کرتے ہیں، اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رات کو پھر ہم نے ویڈیوز دیکھے، انہوں نے باہر سے کھانا شانا منگایا، کھانا شانا کھا رہے تھے۔ پھر بہت لیٹ نائٹ، انگریزی میں وی آرز کہہ سکتے ہیں، وہ پنجابی چوہدری صاحب وہ وڈی سرگی، اراؤنڈ کوئی 2-3 بجے، حسن سے میں پوچھوں گا وہ واقعات بھی۔ پولیس آتی ہے سادہ کپڑوں میں، وہ گاڑی اندر چلی جاتی ہیں، جو کہ ویژولز ہیں مبینہ طور پر ناظرین، الیجڈلی یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور اندر جا کے پھر لائٹس بند ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ سارے کا سارا معاملہ پھر پارلیمان کے اندر زیر بحث آیا کہ ہاؤ کم پارلیمان کے تقدس کو جو ہے پامال کیا گیا۔ ناظرین، فار دا اسٹیٹنگ آف دا فیکٹس، جو پارلیمنٹ ہے یہ اٹس نو مین لینڈس ان دا سینس کہ یہاں پہ قانون صرف جو پارلیمنٹ کا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن پارلیمنٹیرینز نے اس ہاؤس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جن کا تعین کیا ہوا ہے، وہ اسپیکر کی کسٹوڈین شپ میں وہ چلایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اگر کسی کی گرفتاری ہونی ہے، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی والے نے اندر داخل ہونا ہے، یا کوئی بھی اندر ایسا کوئی گرفتاری والا معاملہ یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اس سے پہلے جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ہاؤس کو یہ یقین دہانی کرائی کہ میرے علم میں کچھ چیزیں آئی ہیں، اس کے اوپر میں ضرور جو ہے تادیبی کارروائی کروں گا، اگر مجھے ایف آئی آر بھی کٹوانی پڑی جن لوگوں نے پارلیمان کی جو بے حرمتی کی ہے تو میں ضرور کرواؤں گا۔ سنیے۔ اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں، لائے عمل بنائیں گے اور اس کو ہم نے سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سو ایزلی ٹیکن۔ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں اس کرسی پہ تھا، پہلا حملہ تھا پارلیمنٹ پہ جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا۔ دوسرا پارلیمنٹ لاجز پہ ہوا جب مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے کمرے پہ پارلیمنٹ لاجز میں ریڈ ہوئی، وہ بھی ہم اس کا انفارچونیٹ حصہ بنے۔ اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں، ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ 2014 میں میں نے خود ایف آئی آر کٹوائی تھی، اور آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ ایف آئی آر کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے۔ ناظرین، جو ڈفرینٹ نیوز پیپرز کے اندر یہ کوریج ہوئی ہے رات کے اس افسوسناک واقعے کی، اس کو اخبارات میں کور کیا ہے۔ آپ کو سامنے جو ہے ایکسپریس نیوز رکھتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پولیس پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل، پی ٹی آئی کے متعدد رہنما گرفتار، لیکن یہ جو وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر گرفتار ہوئے، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ اجازت لی گئی۔ اس کے بعد ناظرین، دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لیے تمام پی ٹی آئی ارکان
کا جو ہے اسمبلی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین. اس کے بعد زین قریشی سمیت تمام پی ٹی اے رہنما گرفتار. یہ ایک اور خبر آپ کے سامنے یہ دنیا ٹیلی ویژن چینل کی ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا آج جو ہے علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے جب ہاؤس کے اندر آئے تو انہوں نے پھر جو وہاں پہ بڑے زوردار انداز سے پروٹیسٹ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہوئی ہے. صاحبزادہ صاحب, شفقت بھائی, عامر ڈوگر صاحب, شیخ وقاص صاحب, مولانا نسیم صاحب, انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں. مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو. دستی صاحب حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ, وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی. کون تھے وہ لوگ؟ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے, جہاں سے آرڈر آیا ہے آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ. نوید قمر صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی اس اقدام کو جس کو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. اٹیک ہے آن دا انٹائر کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز آن پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرس کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ یہاں آئیں گے, ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے. آپ کو سیریس انکوائری کر کے سیریس ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ دیر از نو لمٹ ٹو ویئر دے ول اسٹاپ. پارلیمنٹ پہ حملے کی بات ہوتی ہے, چاہے ادھر سے حملہ ہو یا کہیں اور سے حملہ ہے. We all stand together and will not stand for any such activity جو کہ پارلیمنٹ کا یہاں تو عزت کیا, یہاں تو فیوچر مجھے نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا. سو پلیز ٹیک ایکشن. انہوں نے ریکویسٹ کی جو ہے اسپیکر سے کہ ایکشن لیں. مصطفیٰ کمال ایم کے ایم سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی یہ جو رات کو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل جو واقعہ ہوا ہے کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ اپنا رول پلے کریں. کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں یہاں پر, سب کی الگ الگ اپنی ہسٹری رہی ہے. دونوں طرف بریک لگائیں, اب روکیں خدا کے واسطے. کہیں سے کوئی ریکنسیلیشن کی بات کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. چودھری غلام حسین صاحب, یہ واقعہ آپ نے دیکھا رات کو ہوا ہے پارلیمان کے اندر. ہم نے 2000 سے آنورڈ میں نے بھی ڈفرنٹ نیشنل اسمبلی کے سیشنز کور کیے ہیں. اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے, ایک دوسرے کو دکم پیل بھی کی جاتی ہے. ایون کچھ سننے بھی چاہیے صاحب, 1-2 واقعات تو میری نظروں کے سامنے ہوئے, وہ کیے, انہوں نے مارے ایک دوسرے کو. لیکن وہاں پہ پولیس کو یا اس طرح کو نہیں بلایا گیا کہ اندر آ کے ایک جو اگری پارٹی کہے کہ جس بندے کو آپ اریسٹ کر لیں, اور رات کے اندھیرے میں سارا واقعہ. تو ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر جو پولیٹیکل ایک سیناریو انفولڈ ہو رہا ہے؟ اب ٹالرنس تو ختم ہے نا سوسائٹی میں. جو پہلی بات ہے, جس طرف سے بھی جو بھی وائلنس ہو یا وائلنٹ گفتگو ہو, دونوں جو ہیں وہ وائلنس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, اس کو کم نہیں کر رہے, نمبر 1. اور آپ ویسے خاور گومن صاحب اتنے سیانے بیانے اینکر ہو, آپ کا سوال ہی نہیں بنتا. وہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر ایک بلی کا بچہ بھی اسمبلی میں نہیں یا پارلیمنٹ میں نہیں داخل ہو سکتا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے وہ وہاں گیٹس کے اوپر سیٹ کے لے کے گئے ہیں MNAs کو, اس کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں پہلے بتیاں بند کرا کے تمام کو پکڑ کے لے گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں جی اگر ہویا تھے ایک ہی ہے. جو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ناظرین, کس چیز کی؟ سارے پارلیمنٹیرینز یہ بات کر رہے ہیں کے خلاف. جی صاحب انہوں نے منگا لی ہیں ساری CCTV فوٹیج, اس تو بعد فیصلہ ہوئے گا نا. اس واقعے کو لے کے خواجہ آصف صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح جو تحریک انصاف والے ہیں وہ ان کو سوائے اپنے لیڈر کے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی آج کل. جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ کہ آپ پاکستان کا وجود جو ہے ایک شخص کے وجود کے ساتھ نفی کر دیں. یہ الفاظ جو ہیں, یہ اس قسم کا ری ایکشن جو کل رات کو آیا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیں. 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی PTI کو. آج دوسرا دن ہے, 13 دن رہ گئے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے. اٹک کے پل میں انتظار کریں گے. یہ سیریز جو ہے واقعات کی, انہوں نے کل رات کا ری ایکشن جو ہے وہ پیدا کیا. یہ اب جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کے کچھ ہوا ہے
اور जो ज़ाहिर है कुछ तकारीर हुई थी जलसे के अंदर, शायद उसका रिएक्शन है। अता ताड़ साहब ने भी बात की कि जलसा लगता है इनका जो कामयाब नहीं हुआ उसकी वजह से परेशानी है, तो अब ये इस तरह बहाने हीले बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि कोई और इशू खड़ा किया जाए। कल जो हुआ उसके बाद ऐसा सांप सूंघा है कि 3-4 लोगों के अलावा बाकी ने किसी ने यहां आने की जुर्रत भी नहीं की। अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। पार्लियामान, सुप्रीमेसी दा पार्लियामेंट हम सुनते हैं, हम ये 25 करोड़ की नुमाइंदा पार्लियामान की बात, जी जो साहब 25 करोड़ जो है नुमाइंदा जमात को हम सुनते हैं, उनकी जो है हर फोरम के ऊपर हम बात सुनते हैं कि पार्लियामान का तकद्दुस होना चाहिए, पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, वहीं से सारे लोग अपनी पावर्स, सारे इदारे अपनी पावर्स ड्रॉ करते हैं। रात को जो लेट नाइट वाकया हुआ है, मतलब हाउ डू यू सी एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपने रिपोर्टिंग भी की है, मतलब अगर गिरफ्तार करना था वो हो जाना था, क्या फर्क पड़ता था? मतलब हाँ, तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। असेंबली के अंदर जाना या पार्लियामेंट के अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो गिरफ्तार किया गया है वो तो खिलाफवर्जी की ना, उन्होंने मुआहिदा किया, एक रिटन एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को वायलेट किया, तो फिर इनकी गिरफ्तारी तो होनी थी। हाँ, लेकिन जो तरीकाकार इसका बेहतर हो सकता था, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। एक बात तो ये होगी, दूसरा ये इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो बात कर रहे हैं यानी ख्वाजा आसिफ साहब, 9 मई वाली जमात है, इनसे आप खैर की तवक्को तो नहीं कर सकते। इन्होंने जिस किस्म के अल्फाज की अदायगी की, जिस किस्म के मुआहदे किए, मुआहदे करके वायलेट कर देते हैं। आइंदा फिर दोबारा जो नाम मुंह उठाकर आ जाएंगे, कहेंगे जी कि हमें जो है आप एनओसी जारी करें, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी इस तरह। आपने उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उन्होंने रूट्स मुतय्यन की, अब रूट्स की आपने खिलाफवर्जी की। आपने जो रूट आपको मुतय्यन नहीं था, वहां पर फिर आंसू गैस के शेल मारने पड़े पुलिस को। आपने एसएसपी सेफ सिटी को जख्मी कर दिया। तो ये वो चीजें हैं, पुलिस सिर्फ मार खाने के लिए और ये सारा शहर बंद कर दिया था, ये मुआहदे के अंदर लिखा हुआ था कि पूरा दैट वेरी रूट जो उन्होंने मुतय्यन किया, जो मुतय्यन किया, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है ना, काम है। सुनते सही, एक मुआहदा हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया, आपको इजाजत मिल गई। उसके बाद वो जो दूसरी एग्रीड पार्टी है वो कह रही है कि आपने हमारे रास्ते रोक दिए, जो कि रिपोर्ट हुआ सब कुछ। जब रास्ते रोक दिए तो एक जगह के ऊपर मैंने फर्ज करो गाड़ी या पेट्रोल मोटर बाइक के ऊपर मैंने कोई 10 मिनट में या 15 मिनट में जाना है, पैदल मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे उसमें घंटा 1.5-2 घंटे लगेगा। तो वो तो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी आप लोगों को नहीं लगता दोनों तरफ से हुई है? आप वो उठा के देख लें रूट्स, 26 नंबर चुंगी जो है वो उस पे है ही नहीं, जो रूट मुतय्यन हुए थे। अब जब आप उस जगह के ऊपर जो आपका रूट है नहीं, आप वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी। जो डाइवर्जन प्लान थी, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान, वो ऐसे लोग थे जो अपने किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, वो रूट भी मुतय्यन था और वो गिरफ्तार हुए। और मजे की बात यह है कि छुड़वाने के लिए मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ी। वो से ऐसे जो जानने वाले थे, मेरे भाई के साथ कोई थे, भाई मेरे लाहौर में था, उसने मुझे कॉल की कि बंदे को छुड़वाओ। मैंने ट्राइड माय बेस्ट, बट पुलिस ने नहीं छोड़ा, जो हकीकत है। पुलिस ने कहा जी नहीं छोड़ेंगे, फिर वो नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि ये रूट मुतय्यन नहीं था। वहां पर आप गए, गिरफ्तार हो गए, जाओ जी भुगतो फिर। चलिए नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ पार्लियामान के हालो हाल जानेंगे, वहां पे क्या हुआ, अब स्पीकर साहब क्या करने जा रहे हैं, और हमारे जो जुल्करनैन हैं पुलिस को कवर करते हैं कि कितने केसेस हुए अभी तक और किस नोयत के केसेस हैं, क्या उसके अंदर दफात दर्ज की गई हैं, और कितने लोग अभी अंदर हैं, कितने लोगों को अभी और गिरफ्तार करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खबर आ रही है कि बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई सी, वो उनको जमानत मिल गया या मेरे ख्याल में मुकदमा ही खारिज हो गया, वो अब डिस्चार्ज कर दिया गया, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, वो अब हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक साहब मौजूद हैं वहां पे पार्लियामान के अंदर, उनसे जानते हैं कि अब स्पीकर ये जो रात का वाकया हुआ है इस पे किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं। जी अजहर, एक तो ये बताइएगा कि अभी तक तहकीकात जो हुई हैं किस नोयत की हैं, क्या ये सब लोग मानते हैं कि रात को ये पार्लियामान की ट्रेसपासिंग हुई है, लोग अंदर गए हैं और बगैर इजाजत के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है? जी खाबिर साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था वहां पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती बेंचेस से भी ये आवाज उठाई गई, और इस जो इक़दाम है रात को गिरफ्तारियां पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हुई हैं उसको पार्लियामेंट पर एक हमला करार दिया गया है।
بالخصوص نوید قمر نے بھی یہ معاملہ اٹھایا, MQM کی طرف سے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسپیکر فوری طور پر ایکشن لے. چنانچہ اسپیکر نے ایوان کے اندر ہی اس واقعے کا ایکشن بھی لیا اور فوری طور پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی بینچز سے بھی اپنے چیمبر میں لوگوں کو بلایا اور وہاں پر اہم ترین میٹنگ کی, جس میں IG کی طلب کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر نے IG کی نہ صرف سرزنش کی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے کس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے, انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ فوری طور پر جتنی بھی فوٹیج ہے, چاہے وہ ایوان صدر والا گیٹ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ یا کیبنٹ والا ہے, وہاں کی تمام فوٹیج جو ہے انہوں نے وہ مانگ لی ہیں. اور ساتھ ہی اسپیکر نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جن ارکان قومی اسمبلی کو گرفتار کیا جائے ان پر کسی قسم کا مقدمہ نہیں ہے, ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. جبکہ اسپیکر نے دوسرا یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن ارکان پر مقدمات ہیں, FIR ہیں جن کے خلاف, ان کے وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کریں گے کیونکہ ان کی رہائی جو ہے وہ دائرہ قانونی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے ہوگی. تو اسپیکر نے فوری ایکشن لیا ہے اور اسپیکر اس موقع پر واضح کہنا تھا کہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب یہ ظاہر ہے رات کو یہ ساری خبر چل رہی تھی, یہ کافی لوگ اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ جب پولیس اسلام آباد کی بتایا جا رہا ہے کہ اندر گئی, وہ اجازت لے کے گئی اور کو لائٹس وائٹس آف ہوئی کرا کے جب ان کی گرفتاری کی گئی, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سارا کچھ اسپیکر صاحب کی, جس طرح ابھی چوہدری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر تو کوئی بندہ اندر جا ہی نہیں سکتا بغیر کسی اجازت کے. نا آپ کو بھی پتا ہے, ہم بھی پارلیمان کے اندر موجود رہے ہیں کافی عرصے سے, آپ بھی ہم اس کو کور کر رہے ہیں کہ اگر پولیس والے نے اندر انٹر ہونا ہے اور وہ بھی اس مقصد کے لیے کسی کی گرفتاری ہے یا کسی کو سمن ڈیلیور کرنا ہے, تو وہ پہلے اسپیکر کی اجازت, اسپیکر آفس کی اجازت مانگے گا, اس کے بعد وہ اندر جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب رات کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھا اور میرے سامنے زین قریشی جو ہے وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کر رہے تھے, بات کر رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی سے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. تو اس جب ٹیلی فون کال ان کی ختم ہوئی تو زین قریشی نے خود بتایا کہ اسپیکر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی حدود کے اندر کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی کو کوئی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے اگر پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے, کوئی کارروائی کرتی ہے تو وہ اسپیکر اس کے ذمہ دار نہیں ہوگی. لیکن گرفتاری جو ہے کچھ ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے جو مین گیٹ ہے, گیٹ نمبر 1, اس سے باہر ہوئی ہے اور کچھ کی گرفتاری جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوئی ہے. تو اسپیکر کی طرف سے تو کسی قسم کی اجازت نہیں تھی, اس لیے اسپیکر نے جو ہے وہ فوراً یہ ایکشن بھی لیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ وہ ایوان کو بھی اس ساری صورتحال سے نکال کر. اچھا اظہر فاروق صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک ٹائم کے اوپر بڑے الزامات لگتے تھے کہ اسد کیسر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے جو لوگ گرفتار تھے مستندق نواز والے, تو اس مرتبہ جو یعنی پروڈکشن آرڈر تو جاری کر رہے ہیں نا موجودہ اسپیکر, یا یہ بھی یعنی اوپر سے جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور اندر سے جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسد کیسر صاحب کی طرح؟ نہیں, اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک تو پروڈکشن آرڈر جو امتیاز جو ہیں وہ اریسٹ ہیں ابھی بھی PTI کے MNA, ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا, وہ بھی ایوان کے اندر آئے تھے. اور آج بھی اسپیکر نے واضح کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ارکان ہیں جن پہ مقدمات ہیں FIR ان کے وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کریں گے. تو ابھی کچھ ہی دیر قبل ہم نے یہ رابطہ کیا تو کہا گیا کہ آج کسی وقت یہ پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں. تو اسپیکر نے اپوزیشن کو بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان ارکان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ کل قومی اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کر سکیں. ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. ہم اب کوشش کریں گے حیدر. نہیں اظہر فاروق صاحب یہ بھی رکیے گا, چوہدری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی چوہدری صاحب پلیز. نہیں, مطلب ہے کہ میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف تھے, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے, ان کو اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں خود جا کے ان سے چائے پی کے آیا تھا. پتہ نہیں کس دنیا میں آپ باتیں کر رہے تھے. اینی وے ڈو واٹ یو لائک. بہت شکریہ اظہر فاروق. ابھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ ذوالقرنین حیدر, ان سے پوچھتے ہیں کہ اب نمبر آف کیسز کتنے ہیں, کتنی FIRs ابھی تک ہو چکی ہوئی ہیں, کتنے لوگ اس کے اندر نامزد ہیں اور کس طرح کی دفعات جو ہیں ان FIRs کے اندر داخل کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ابھی جو بیرسٹر گوہر جو PTI کے چیئرمین ہیں, خبر آ رہی ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے, وہ کس کیس کے اندر ملوث تھے اور باقی جو ہے ابھی تک کتنی FIRs ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہیں ان کے MNAs اور کتنوں کی ابھی گرفتاری ہونی ہے؟ جی خبر صاحب, ٹوٹل جو ہیں 5 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. 4 مقدمات تھانہ سنجانی میں درج کیے گئے ہیں جبکہ ایک تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے. جو تھانہ نون میں مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ جو 26 نمبر ٹنگی روڈ پر جو PTI کے کارکنان ہیں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا تھا اور
आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, कारकुनों की जानिब से डंडे बरसाए गए और पथराव भी किया, जिसमें 6 जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए थे, एक SSP भी जख्मी हुए थे, जो थाना नून का मुकदमा है। और उस मुकदमे में जो है सिर्फ 2 बंदे जो हैं, शुएब शाहीन और आमिर मुगल, उनको नामजद किया गया है, बाकी नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। अगर मैं संजानी के 4 मुकदमात की बात करूं तो एक जो मेन मुकदमा है उसमें वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, इन सबको खालिद खुर्शीद जो कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं, रताज गुल हैं, उनके मुकदमा दर्ज किया गया। और उसमें कहा गया है कि DSP और SHO जो 2 थे वो वहां पर पहुंचे थे, तो उनको हादसे बेजा में रखा गया, उनको डंडे मारे गए, धक्के दिए गए और संगीन नतायज की धमकियां भी दी हैं। और ये जो 4 मुकदमा संजानी में हुए, ये तमाम के तमाम जो है 780 की खिलाफ वर्जी पर जो है वो दर्ज किए गए हैं। अलबत्ता जो थाना नून वाला है उसमें भी 780 लगाई हैं। अब कल जो है इन्होंने टोटल 11 अफराद को गिरफ्तार किया, जो थाने असेंबली थे PTI के, और जो कि कुछ पार्लियामेंट के कैबिनेट गेट से गिरफ्तार हुए और कुछ जो है वो पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार हुए थे। अभी जो गिरफ्तारी है उसमें काफी सारे लोग रहते हैं, जैसे उमर अयूब है जो कि FIR में नामजद हैं, रताज गुल है, खालिद खुर्शीद है, इसी तरह जो PTI के दीगर अरकान है वो भी शामिल हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी रहती है। तो पुलिस का ये कहना है कि अभी उस गिरफ्तारी के हवाले से हम हिकमत अमली जो है वो तैयार कर रहे हैं। और ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये आज सुबह 6 बजे तक जारी रहा था, और आखिरी जो गिरफ्तारी है वो जैन कुरैशी और शेख वकास। अच्छा, ये बताइएगा जुल्करनैन हैदर साहब कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जरताज गुल साहिबा तो खातून है, उमर अयूब साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, इनकी तो बात है, लेकिन ये एग्रीमेंट की वॉलेशन के ऊपर कुछ नहीं हुआ कि, यानी जिस तरह हमने भी इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्रीमेंट वॉयलेट किया, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो नोटिस लिया, अब उसके ऊपर ये तमाम कार्रवाई हो रही है। तो ये जो आप 780 के मुकदमात हैं, ये तो दहशतगर्दी की दफात है ना। जो कोई अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है कि जो उन्होंने एग्रीमेंट को वॉयलेट किया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से उनको इजाजतनामा मिला, उसके ऊपर कोई FIR हुई या कोई मुकदमा दर्ज हुआ या कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, जो ये 4 मुकदमात हैं उनमें एक तो 780 लगाई गई है, साथ ये दफा भी लगाई गई है कि इनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है और टाइम भी खत्म हो चुका था, और इसीलिए वहां पर जो पुलिस की टीम जो DSP और SHO थे वो यही रुकवाने के लिए पहुंचे थे और उनको बिल्कुल सही। अच्छा, जाते जाते ये बताइएगा कि पार्लियामान के प्रेमिसेस से गिरफ्तारी हुई है जो कि इल्जाम लगाया जा रहा है, कोई खबर है पुलिस क्यों अंदर गई, ट्रेसपासिंग क्यों की गई पार्लियामान के प्रेमिसेस की बगैर स्पीकर की इजाजत के? जी बिल्कुल, जब जैसे यही जो पुलिस अफसरान हैं मशवरत करते रहे कि जी अब क्या किया जाए कि अंदर से तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, टीम गई थी, तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि जी हमने उनको पार्लियामेंट के अंदर से नहीं बल्कि कैबिनेट गेट से गिरफ्तार किया है। उसकी फुटेज जो है वो भी सामने आई कि एक गाड़ी जो है वो निकलने लगती है और अचानक से पुलिस जो है गाड़ी को घेरती है और फिर वहां से जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। ये तो जो स्पीकर साहब ने भी CCTV जो मांग ली है फुटेज उसका मुतय्यन हो जाएगा उससे। नाज़रीन, एक दोबारा आपको बयान सुनाते हैं। तारड़ साहब ने बड़ा मजे का बयान दिया आज कि जी ये छुड़वाने आए थे और खुद गिरफ्तार हो गए। सुनिए क्या फरमाया उन्होंने। कल जो हुआ उसके बाद ऐसा सांप सूंघा है कि 3-4 लोगों के अलावा बाकी ने किसी ने यहां आने की जुर्रत भी नहीं की। अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। हसन, कल रात एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये जो मामला चलता रहा, एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो खबर आना शुरू हो गई कि वो राब्ते में नहीं है। अब उनके जो दोस्त साहब कर रहे थे राब्ता, खबरें आना शुरू हो गई जो KP जो गवर्नमेंट है उस हवाले से पता नहीं कोई हैबियस कॉर्पस की कोई पिटीशन भी डालने जा रहे हैं कि साਡਾ चीफ मिनिस्टर कहीं गायब हो गया। और फिर कुछ 7-8 घंटे के बाद दोबारा उनका रात 9 घंटे जी 9 घंटे वो 9 घंटे में मान रहे हैं। अच्छा, तो उसी 9 ज्यादा फोकस देंगे। अच्छा, एक्चुअली अच्छा नंबर ऑफ आवर्स बता रहे हैं। अच्छा सुने तो सही। अब यह है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, एक सूबे का, एक इकाई है आपकी का, वो 9 घंटे मतलब किधर थे को पता चला? अच्छा बच्चा बनने के लिए गए थे। कहां पर?
وہ اپنے دوستوں کے پاس گئے تھے, اچھا بچہ بن کر آئے ہیں, وہاں پر انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی یقین دہانیاں کرائی ہیں. انہوں نے کہا جی اب نہیں, ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے انسان سے اور اللہ بھی معاف کرتا ہے, تو بہرحال میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. تو یہ بات یقین دہانی کرا کر آئے ہیں. اور دیکھیں نا ابھی اس کے بعد کوئی بیان ان کا آیا, ابھی دیکھیے گا آئندہ ان کا بیان بڑا اچھا ابھی جب وہ بیان دیں گے, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اگلا ان کا بیان دیکھیے گا, بڑی ہی وہ شائستہ گفتگو کریں گے, بڑی اچھی مٹھاس ہوگی, وہ زبان میں ہوگی, اور آپ بالکل وہ جو تقریر ہوئی ہے اس کے بالکل برخلاف میں کہتا ہوں وہ تقریر آپ بھول جائیں. اچھا اب تو وہ اتنی اچھی گفتگو کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار اتنی سلجھے ہوئے اور اتنی اچھی تربیت. ویسے تو کل آپ بھی اور میں کہہ رہا تھا, ان کے لالا اسد پٹھان کہہ رہے تھے کہ بڑی بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو زبان ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے, ان کو جناب ہم تو احتجاج کریں گے. اب وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا باتیں, وہ تمام باتیں بھول جائیں گے. دوسری میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, پنجاب اسمبلی والا آپ کو یاد ہے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا تھا, پرویز الہی صاحب والا جو واقعہ تھا, جب وہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس کو لے آئے تھے, پھر وہاں پر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے نہیں دیا انہوں نے. تو یہ معاملات ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں پہلے بھی ماضی میں. کون لے کے آیا تھا؟ پرویز الہی صاحب لے کے آئے تھے. اچھا چوئی صاحب, یہ رات کو گنڈا پور صاحب پرویز الہی صاحب نہیں لائے تھے یار. اچھا وہ حقائق نہ تبدیل کیا, میں نے پوچھا ان سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اسپیکر تھا, اس کے پاس تو اسمبلی کی وہ پولیس ہوتی ہے اپنی, یہ لوگ آگے بٹھا دیے تھے پارلیمنٹ کے اندر. اچھا آپ پرانا جو ہے نا وہ گڑے مردے نیم جو ہے وہ ان کو جو کھوتے آپ آگے بڑھتے ہیں. اب چوئی صاحب یہ چیف منسٹر صاحب کدھر چلے گئے رات کو, آپ کی کسی گپ شپ ہوئی, کہاں پہ گئے, پتا چلا کوئی پیٹیز کھانا میٹنگ کی ہے انہوں نے. اچھا لیکن ان کو بڑی غلط فہمی ہے. اب میں صرف اس وقت بات کروں گا جب امین گنڈا پور بات کرے گا, اور جو یہ انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں, اپنی وش لسٹ دی ہے, اس کا کیا بنتا ہے, پھر انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے. چلیں ناظرین, اچھے بچے بن گئے, زبان میں شائستگی ان کی آنی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے چوئی صاحب؟ ناظرین ایک منٹ چوئی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ شائستگی نہیں آنی چاہیے زبان میں ان کی؟ میں نے جو کہنا تھا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو وہ ان کے لہجے میں وہ جو جلال ہے وہ دکھے گا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں گزشتہ روز وہی رہے گا, ہم نے زیادہ بات ہوگا کہ آپ کو بڑی کچھ جوش خطابت میں وہ خاص طور پر صحافیوں کے بارے میں بھی کچھ کہے گئے, اور ساری پارٹی کی عادت کی طرف سے جو ہے نا کافی دے ہیو ٹو گیٹ اے ویری سوری فگر, کہ ایسا نہیں کہنا چاہنا یہ تھا. تو جیسا ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد بات کہ ہم یہ جو قانون سازی کو آئینی ترامیم آ رہی ہیں, نمبر گیم حکومت کا دعویٰ ہے کہ پورے ہو گئے ہیں, حسن کہتا ہے ابھی تک نہیں ہوئے, لیکن پرائم منسٹر آف دا ڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, اور کل کھانے شانے بھی کھائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے یہاں پہ ایک بڑا یونیک سا آئیڈیا یہاں فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا اسلام آباد کے اندر. چھوٹے جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں, جم جو ہے گورنمنٹ کے اسکولز میں ناظرین بڑے اچھے جو کلرفل جمز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں, تاکہ بچوں کے اندر کھیل اور کود کے اندر وہ شامل ہونے کی رغبت ہو. وہ بھی کوئی جو ہے ارشد ندیم بنے, کوئی ابھی حیدر ہمارے ابھی وہ ڈسکس رو میں بھی کوئی برونز میڈل لے کے آئے ہیں پیرالمپکس کے اندر. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. کافی عرصے سے ناظرین ایک آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کچھ قوانین کے اندر تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے. بالآخر جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. کل رات کو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے جو اتحادیے ہیں ان کے ساتھ کھانا کیا. اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلایا. اب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہیں پہ رہیں اسلام آباد کے اندر, کسی بھی موقع کے اوپر جو یہ قانون سازی جو ہے لائی جا سکتی ہے. جنگ میں خبر ہے, ہمارے محترم صالح ظفر صاحب آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی خبر ان سے بہتر جو ہے نا وہ ٹرسٹڈ ہو نہیں سکتی. آئینی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کا ترمیمی جو مسودہ ہے رواں ہفتے پارلیمان میں پیش ہوگا. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے بتایا. خبر دوسری لائن کے اندر ہے, بعض عناصر حکومتی کارکردگی میں جو ہے رخنہ ڈالنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کرتے ہیں, انہیں بے بس کر دیا جائے گا. عشائیے سے خطاب بے نظیر نواز شریف کے مساق جمہوریت کی روح سے الگ الگ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. دیٹ از اے ویری جو سیریس ایشو ہے. اس کے بعد ناظرین دنیا اخبار کی جو خبر, صدر اور وزیر اعظم کے ارکان کے عشائیے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں آئینی ترامیم پیش کرنے پر اتفاق.
خبر اس کے اندر جو یہ ہے کہ انوائٹ کیا گیا تھا محترم جو ہے خاص پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ایم این ایز اور سینٹرز کو، وہ وہاں پہ نہیں گئے. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا JUIF مان گئی ہے یا نہیں مانی، کیونکہ پچھلے دنوں بٹ صاحب میں دیکھ رہا تھا آپ کی ملاقات ہوئی تھی کچھ سینئر رہنماؤں سے JUIF کے، انٹرویو بھی آپ نے ایک آدھ کیا تھا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ خودکشی نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہے اقتدار کے اندر جو ہے کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے نا وہ گیم پلٹ جاتی ہے. تو خبر کیا ہے؟ گلن صاحب، ان پہ دباؤ تو بہت زیادہ ہے مولانا پہ خاص طور سے، اور یہ دباؤ جو ہے یہ صرف حکومت کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اور کچھ ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت کے لیے، اور جن کو وزارتوں کا اور کسی کو گورنرشپ یا اس طرح کے شوق جو ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں، اور کچھ نے ایسی ملاقاتیں بھی کی ہیں مولانا سے ہٹ کے. لیکن مولانا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاسی بصیرت بڑی ہے ان کی اور پرانے سیاستدان ہیں، تو ابھی تک تو انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے سیاسی خودکشی ہے. اور پھر جو ابھی حالات جو کل بنے ہیں اس سے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے مولانا کے لیے حکومت میں آنے کی. جب تھوڑا سا سکون ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سوچتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں تقریر میں، چاہے فارم 47 ہے یا 45 ہے، جس کا کہ پھر اپوزیشن غصہ بھی کرتی ہے. لیکن جو کل ہوا ہے اس سے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے مولانا کے لیے وہ سیاسی پوزیشن کے وہ حکومت میں، یعنی کہ آج لیٹسٹ سچویشن بھی یہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کے اکثر لوگ کہ ایشو تو ایشو وہ دیکھیں گے، لیکن وہ ابھی تک اپوزیشن میں ہی ہے. آخری فیصلہ ان کا یہی ہے ابھی تک کہ اپوزیشن میں جائیں. لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ مولانا کی یا اوور آل سیاست کو دیکھا جائے تو یہ بدل بھی سکتی ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، وہ انگریزی نے ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس. پالیٹکس کے اندر ہفتہ بڑا لمبا ہوتا ہے، گھنٹوں کے اندر گیم بدل جاتی. خبر کیا ہے؟ تبصرہ نہیں چاہیے. دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک بھی نہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں حکومت کے ساتھ شامل ہوں گا، یا نہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہوں گا. بالکل رابطہ ہوا ہے، پیشکش ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. ہاں، ایک بات کی میں خبر آپ کو دے سکتا ہوں، مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جا رہے. وہ تو کبھی بھی نہیں جانا تھا، وہ تو ایشو ٹو ایشو بات کر سکتے ہیں. وہ ایشو تو نہیں، کسی ایشو میں بھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. اچھا چلیں، کسی ایشو میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے. ختم ہو گیا تحریک انصاف ان کے پیچھے آنا چاہے تو آئے. ملاقاتیں جو ہو رہی تھی وہ اس کے اندر کوئی ملاقاتیں ہوں گی، وہ مولانا کے پیچھے آنا چاہیں PTI تو ٹھیک ہے، ادروائز مولانا نے ان کے پیچھے نہیں جانا. چودھری غلام حسین صاحب، بس یہ پہلے دن سے یہی ریکارڈنگ لگاتے رہتے ہیں. وہ جتنا مولانا نے PTI کا فائدہ کرنا تھا کر دیا. جب انہوں نے 2-4 دفعہ جو اتنے الزامات لگائے جو PTI نے بھی نہیں لگائے تھے الیکشن کے حوالے سے، اب اس کو چھوڑیں. تو میں مولانا کے حوالے سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی مطلب ہے ٹرمپ کارڈ ہے، نہ ان کا اتنا وزن ہے اسمبلی میں، تو اس وجہ سے میں نہیں کوئی ایسے کوئی. ویسے جوئی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، فیصلہ سنیں جوئی صاحب، سینٹ کے اندر نا 64 چاہیے اور 5 ان کے سینیٹرز ہیں، 2-4 آگے پیچھے کر کے نا 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے. یہاں پہ حکومت کے پاس ہے نیشنل اسمبلی میں 212، 8 جو ہیں ان کے MNAs ہیں 22 اور باقی ان کو 4 چاہیے 224 کرنے کے لیے. تو یہ ٹرمپ کارڈ تو میرے خیال میں ہے نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فوراً سے پہلے چلے جاتے ہیں ان کے گھر. ایون صدر آصف علی زرداری صاحب تھوڑے سے آپ کو ان کی صحت اس طرح اچھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ چلتے جو ہے مولانا صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ٹرمپ کا مولانا تو کل تک انہیں کے ساتھ تھے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا جوئی صاحب، پھر ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ترب کا پتہ نہیں ہے. میں مطلب ہے آپ یو آر مسنگ دی پوائنٹ. جی جوئی صاحب پلیز. جو پرنسپل کانٹراڈکشن ہے ملک کی، وہ PTI ورسز دی پریزیڈنٹ لاٹ. ان کی لڑائی ہے، جو رخ اختیار کرے گی وہی فیصلہ ہوگا، باقی کوئی کانسیکوینشل نہیں ہے. لیکن اونچ نیچ تو ہوتی ہے نا سیاست میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں موقع کی بات ہوتی ہے. جب لوہا گرم ہے تبھی آپ نے تھوڑا مارنا ہوتا ہے نا، کام ہی تب ہے، ورنہ تو آپ مطلب مقصد کوئی نہیں ہے. اس لیے مولانا کی اہمیت جو ہے وہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی. آج مولانا کی اہمیت ہے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں 2-4 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ ڈپ آئے، پھر اہمیت ہو جائے. تو بیسکلی مولانا کی اور اہمیت کیا ہے؟
مولانا کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے، نہ سینٹ میں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ صوبائی اسمبلی میں. مولانا کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ پورے پاکستان میں کے پاس نہیں ہے. یہ ترمیم ہے کہ اب کیا کریں؟ ابھی نہیں ہے جی، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے جی. یہ بار بار پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ترمیم نہیں ہے. ترمیم کے حوالے سے دیکھیں جب ہونے والی ہوگی تو پھر بتائیں گے آپ، تو میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی نہیں. چلیں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج آپ کو کچھ تصاویر تھے ناظرین، دل تھام کے بیٹھیے گا. یہ جو تصاویر ہیں کسی جو ہے مغربی ملک کی نہیں ہے، کوئی ڈیولپ کنٹری نہیں ہے. یہ پاکستان اسلام آباد E7 کے اندر گورنمنٹ کا اسکول ہے پرائمری ناظرین. وہاں پہ بڑے اچھے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے میٹس ہیں، بچوں کو یوگا کرایا جا رہا ہے، ایکسرسائز کروائی جا رہی ہیں. اور سیکرٹری ایجوکیشن محدود وانی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ لوگوں کو اس طرف جو ہے کافی زیادہ وہ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے فلور دیکھیں، یونیفارم ان کے دیکھیں، یوگا ہو رہی ہے، جوڈو کراٹے ہو رہے ہیں. اب یہ بچے دیکھیں اور یہ ذرا دوبارہ تصویر دکھائیے گا گورنمنٹ کے اسکول کی جو باہر سے، پروفیسر صاحب ذرا پیچھے جائیے گا تو اسے زیادہ پتہ چلے گا، وہ جو باہر کی تصویر ہے آؤٹ سائڈ. سو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے. ہم ہر روز کسی نہ کسی سوشل ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جب اسکولوں کے اندر آپ انسینٹیوائز کریں گے بچوں کو، اس طرح کی وہاں پہ کھیلنے کی چیزیں ملیں گی تو بچوں کا اسکول میں دل لگے گا. وہ چوہے صاحب وہ ساڈے زمانے تے ماسٹر نو ویکھ کے جڑے پسینے آ جاندے سن، وہ دے ہاتھ سے وہ سوٹا مطلب مینوں تو ہن یہ خوف ہے کہ کل تسی شو کرن دی بجائے اوتھے یوگا نہ کرن چلے جاؤ بچیاں دے نال. میں چوہے صاحب اٹ از اے ویری ہیلدی تھنگ. اگر مطلب میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنا زمانہ یاد کریں. تواڈے ماسٹر صاحب نے پہلی جماعت تواڈے نال کی کیتا سی؟ تسی کبھی یوگا کیتا اپنی زندگی چوہے صاحب؟ ویسے دسو تو صحیح. آپ نے نہیں کیا؟ تو ایسا گڈ انیشیٹو نا، کیوں حسن؟ بہت اچھا. اب دیکھیں نا بچوں کی ایک تو دیکھیں یہ سٹینڈرڈ جو ہے یہ آپ کے جو امریکن سکولز ہیں ان کا سٹینڈرڈ ہے. تو جو وانی صاحب جو کر رہے ہیں، محی الدین وانی صاحب سیکرٹری ایجوکیشن ہیں، انہوں نے جی بی میں بھی بڑا کام کیا ہے. تو ون مسٹ اپریشیٹ از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن اور ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر یہ کر جائیں ایک دفعہ، یعنی اگر اسلام آباد کی حد تک کی اگر ماڈل سکولز کو یعنی سرکاری اسکولوں کو بہتر کر جائیں تو وہ پھر پورے کے پورے ملک میں جو ہے وہ ریپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے اور پورے ملک میں اسکولوں کا معیار بہتر ہو سکتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور اس کے لیے فنڈنگ کی اگر کمی ہے تو گورنمنٹ کو بھی اور انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی اس ضمن میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے. یوگا کرتے ہیں آپ؟ جی اسٹریچنگ وغیرہ کر لیتے ہیں. اسٹریچنگ کرتے ہیں، اچھا. ناظرین ویری گڈ انیشیٹو. اب آپ کو پتا کہ پاکستان کے جو 25 ملین 2.5 کروڑ بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور اس کے لیے پنجاب کی حکومت ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KP کی گورنمنٹس ہوں. کل بھی پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی بلوچستان کے جو حالات و واقعات ہیں. سو بڑا ضروری ہے یہ سیاست کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس ہیں وہ جو ایجوکیشن ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، فوکس کریں. اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر ناظرین ان کا جو پبلک اسکول سسٹم ہے نا اس کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح حسن صاحب کے بچے، ہمارے بچے جو ہیں وہ جناب وہ پریویلیج لاٹ پرائیویٹ اسکولس کے اندر گورنمنٹ اسکول کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. حالانکہ میں ناظرین گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول جو ماجرا کلان سے پڑھ کے آیا ہوں، وہاں سے گاؤں سے، ہم بوری کا اسکول ہے ناظرین، وہاں سے پڑھتے آگے. سو بڑا ضروری ہے ہمارا جو اسکول کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.